السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، حیات المسلمین کا درس چل رہا ہے۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں یہ موضوع بہت اہم موضوع ہے۔ یہ ارادہ کر کے بیٹھیں کہ اسی مجلس کے اندر ہم عمل شروع کر کے یہاں سے اٹھیں گے، اور آج کے درس کا مخاطب سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بناتا ہوں، اور میں خود اس درس کا محتاج ہوں۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں سزا نہ بھی ہوتی تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ کی ناراضی ہوتی ہے۔ اور اگر دنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرتا ہو، اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندے پہ کتنے احسانات ہیں کہ ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ ایک منٹ کے احسانات کو شمار کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ہماری قدرت کی نشانیاں تو تمہارے اندر موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آپ دیکھ لیجیے، یہ میڈیکل سائنس ہے اور یہ تحقیقات اس میں چلتی ہیں۔ آنکھ کا شعبہ الگ، کان کا شعبہ الگ، فلاں شعبہ الگ، فلاں شعبہ الگ۔ پھر یہ کلینیکل لیبارٹری ہے، اس میں خون کے ٹیسٹ ہیں، پھر اس میں شعبے ہیں، تحقیقات ہیں، اور پھر جتنی بھی اب تک تحقیقات ہو چکی ہیں، جتنے اربوں کھربوں بجٹ خرچ ہو چکے ہیں، ان تحقیقات کے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تحقیق ہے یہ حرف آخر نہیں، اس سے آگے مزید تحقیق کی گنجائش باقی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ساری میڈیکل سائنس اور اس کے ساتھ وابستہ لاکھوں لوگوں اور اس پہ خرچ ہونے والے اربوں کھربوں روپے اور ڈالر، وہ سارے مل کے ابھی تک تو انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہوئی ہیں ان کو پورے طور پہ پہچان نہیں سکے ہیں۔ تو کیا ایسا خالق، ایسا مالک جس نے اتنی نعمتیں دی ہوں؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، ہمارے والد صاحب کے استاد تھے، حافظ نذیر احمد صاحب ان کا نام تھا۔ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ ختم ہوتی ہیں تو اس وقت احساس ہوتا ہے، پہلے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے کہ مجھے یہاں فیصل آباد میں ہی درس دے رہے تھے تو فرمانے لگے کہ مجھے لقوہ ہوا، علاج کرایا، لقوہ کچھ بہتر ہو گیا، لیکن مکمل طور پہ منہ کے جو اعصاب ہیں وہ درست نہیں ابھی ہوئے تھے، ابھی فعال نہیں ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے جب میں کھانا کھاتا تھا اور داڑھوں سے کھانے کو چباتا تھا تو آدھا کھانا جو ہے وہ زبان کی طرف آ جاتا تھا اور آدھا کھانا رخسارے کی طرف آ جاتا تھا، داڑھ کے ادھر آدھا ادھر، اور دوبارہ اٹھ کے وہ کھانا جو ہے وہ داڑھ کے نیچے نہیں آتا تھا، وہ ہاتھ سے اٹھا کے اوپر کو کرنا پڑتا تھا۔ تو اس وقت پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رخسار میں، ہمارے منہ میں ایسے اعصاب رکھے ہیں کہ جب ہم کھانا چباتے ہیں تو اس وقت وہ کھانا داڑھوں سے نیچے اترتا ہے اور وہ اعصاب اٹھا کے پھر داڑھوں کے نیچے کر دیتے ہیں، پھر داڑھ اس کو چباتی ہے، پھر وہ نیچے آتے ہیں، پھر وہ اعصاب اٹھا کے نیچے کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ساری زندگی ان اعصاب سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہیں۔ پھر ایسے اللہ کی نافرمانی، چاہے وہ سزا نہ بھی دیں، ایسے محسن کی نافرمانی کر رہا۔ میرے دادا پیر
مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ ایک دن لاہور میں بیان فرماتے ہوئے فرمانے لگے کہ مومن کے لیے کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہے، اس کو خوشگوار حالات پیش آئیں یا اس کو ناگوار حالات پیش آئیں، دونوں صورتوں میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خوشگوار حالات بھی انسان کے لیے نعمت ہیں اور ناگوار حالات بھی انسان کے لیے نعمت ہیں۔ انسان کے لیے اگر کوئی چیز نقصان دہ ہے تو وہ معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے سوا مومن کو کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں ہے۔ بخار ہو جائے، انسان کا حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، معصیت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں رسوائی ہی رسوائی ہے، لعنت ہی لعنت ہے، اللہ کی ناراضگی ہی ناراضگی ہے، نحوست ہی نحوست ہے۔ گناہ کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ ایک نحوست یہ ہوتی ہے کہ ان العبد اذا اخطأ خطیۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب بندہ کوئی خطا کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، سقل قلبہ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اور اگر توبہ نہیں کرتا، وہ گناہ پھر دوبارہ کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہوں کے سیاہ دھبے لگتے 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 سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بل هو الران الذی ذکر اللہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہے نا، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اس لیے کہ ان کے گناہوں کا زنگ ان کے دل کے اوپر چڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں یہ زنگ بیان کیا ہے، جس زنگ کے چڑھنے کی وجہ سے مشرکین ایمان نہیں لا رہے، ایمان کے دلائل ان کے سامنے ہیں، حقائق ان کے سامنے ہیں، لیکن ایمان کی توفیق ان کو نہیں ہو رہی، ان کے دل پہ زنگ چڑھا ہوا ہے۔ وہ زنگ یہی ہے جو گناہ کر کر کے انسان کے دل کے اوپر زنگ چڑھا کرتا ہے۔ توبہ کر کے انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کو معاف کرا لے گا، ورنہ یہ زنگ چڑھتا جائے گا۔ اور جب انسان کے دل پہ مکمل طور پہ زنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر نیکی کی صلاحیت اس کے اندر باقی نہیں رہتی، اور وہ برائی سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، اور برائی اس کو اچھی لگتی ہے، نیکی اس کو بری لگتی ہے۔ نیک بات کوئی کہے تو اس کو غصہ آتا ہے، برائی کی کوئی بات اس کو بتائے، گناہ کی کوئی بات بتائے تو اس کو اچھی لگتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے اس کو وحشت ہوتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت سے اس کو انس ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسی لائن پہ چل جاتا ہے کہ بس قسمت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے آئیں، ورنہ وہ پھر نیکی کی طرف اس کا واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہوں میں تعویلیں نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی یہ گناہ نہیں ہے، یہ چیز گناہ نہیں ہے، یہ علماء نے ویسے ہی مشکل بنائی ہوئی ہے، دین میں اتنی تنگی نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ کسی گناہ سے منع کیا گیا مسجد میں، تو لوگ کہنے لگے کہ جی دین اسلام میں اتنی تنگی تو نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب نے فرمایا کہ اتنی دین اسلام میں فراخی بھی نہیں ہے کہ سارے معاصی، سارے گند اور سارے گندے پانی وہ سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ اسلام جو ہے وہ اتنا وسیع بھی نہیں ہے جتنا وسیع تم کرنا چاہتے ہو، تو تعویل نہیں کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بہت بچنا چاہیے جو دین اسلام میں الٹی سیدھی تعویلیں کر کے لوگوں کے لیے گناہوں کا جواز فراہم کرتے ہیں۔ ایک ہے علماء کرام، ان کے اختلاف ہوتا ہے،
وہ علماء کرام جن کی ساری زندگی دین پڑھنے اور پڑھانے میں گزری ہے، جن کے تقوی کو دنیا مانتی ہے، جن کی طرف عوام نہیں علماء کرام رجوع کرتے ہیں، وہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، کوئی نرم رائے دیتے ہیں، تو وہاں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ فقہی رائے ہے، اور جن کو ان علماء پہ اعتماد ہو وہ اس پہ عمل کریں، اس کی گنجائش ہے۔ نفس پرستی مقصود نہ ہو، اسی پہ عمل کرنا مقصود ہو۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ پہلی مرتبہ حج پہ جانا تھا، کوئی حج کی اسکیم تھی، تو وہ اسکیم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں وہ ناجائز تھی، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں نرم تھے۔ تو ہمارے حضرت والا فرمانے لگے کہ ہمارے والد کہنے لگے کہ حضرت بن نوری کی رائے بڑے عالم ہیں، ان کی رائے ہے۔ فرمایا کہ بالکل قابل احترام، ہمارے حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت بن نوری بالکل قابل احترام ہیں، لیکن ہم ہمیشہ سے مسئلہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب سے پوچھتے آ رہے ہیں، اب یہاں آ کے حضرت بن نوری سے پوچھیں، یہ تو نفس پرستی ہو گئی نا۔ تو ایسے لوگوں سے بہت بچنا چاہیے جو لوگوں کو بے جا ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دل کی بیماری، گناہ ایک ہوتا ہے تو ایک نقطہ دل پہ لگتا ہے، پھر اور گناہ ہوتا ہے اور نقطہ لگتا ہے۔ یہ جو دل کی سیاہی ہے نا، سیاہی، اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کہیں ہم اس مقام تک نہ پہنچ جائیں جہاں سے انسان واپس نہیں آیا کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ ہمارے حضرت عارفی فرمایا کرتے تھے، گناہوں میں تعویل کرنے کی بجائے گناہ کو گناہ مانو اور اللہ سے عرض کرو کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں۔ اولاً تو ہمت کر کے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور گناہ میں جو فائدہ نظر آتا ہے وہ وہمی ہوتا ہے، اور گناہ چھوڑنے سے جو نقصان نظر آتا ہے وہ وہمی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں گناہ چھوڑنے میں اپنا کوئی معاشی نقصان نظر آتا ہے تو تجربہ کار علماء سے مشورہ کر لو۔ علماء کرام انشاءاللہ وہ آپ سے زیادہ خیر خواہ ہوں گے آپ کے انشاءاللہ، تو ان سے مشورہ کر لو۔ تو ہمت انسان کو کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوٹتے، ہمت نہیں ہو پا رہی، توبہ بھی کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ جو گناہ ہو گئے ہیں معاف فرما دیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، اور مجھے ہمت عطا فرمائیے، میں توبہ کر لوں۔ تو اپنا کم ہمت ہونا اللہ کے سامنے عرض کرے، اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگے، بجائے اس کے کہ اس میں تعویلیں کرے، نہ خود تعویلیں کرے اور نہ تعویلیں کرنے والوں کی باتوں کو سنے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق درست کرے، ہر روز یومیہ بیٹھے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات بھی مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرے۔ یہ روزانہ کا معمول بنا لے، پھر دیکھیے کتنی جلدی اصلاح ہوتی ہے۔ دو کام ہیں، ایک توبہ کا معمول یومیہ، اور دوسرا اللہ والوں کی صحبت۔ اور اللہ والوں کی صحبت ہر روز میسر نہ ہو تو ایسی کتابوں کا مطالعہ جس میں اللہ والوں کے حالات ہوں، ان کے مواعظ ہوں، ان کے ملفوظات ہوں، وہ رکھے انسان۔ یہ جیسے آدمی جو ہے نا دوائی کا، میڈیسن کا آدمی اہتمام کرتا ہے، مصروف سے مصروف بھی ہو، لیکن بلڈ پریشر کی، دل کی، کولیسٹرول کی جو میڈیسن ہے ان کے لینے میں سستی نہیں کرتا، کہتے ٹھیک ہے مصروفیات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ صحت کا ہے، تو صحت ہوگی تو یہ مصروفیات چلیں گی۔ تو ایسے ہی یہ ہماری یہ گناہ جو ہے، گناہوں سے بچنا، یہ ہماری صحت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے رب کے ساتھ اپنے تعلق کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس میں کتنا بھی انسان مصروف ہو، اس میں سستی نہ کرے، کبھی بھی سستی نہ کرے۔ یومیہ توبہ کے بغیر جو ہے وہ آدمی کبھی بھی نہ رہے، توبہ کرنا جو ہے اس کا معمول بنا لے، اللہ کے سامنے روئے، گناہ اول تو گناہ چھوڑے، روئے، توبہ کی نیت سے روئے، اور اگر توبہ نہیں ہوتی
تو وہ پھر بھی اللہ کے سامنے روئے کہ یا اللہ مجھ سے توبہ نہیں ہو رہی، تو اس نیت سے روئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ اور جس آدمی سے مولا ناراض ہو، اللہ ناراض ہو، ہمارا خالق ناراض ہو، ہمارا رزق دینے والا ناراض ہو، ہمیں صحت دینے والا ناراض ہو، ہمارے کام بنانے والا ہم سے ناراض ہو، تو پھر ہماری زندگی کس قابل زندگی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا ادلکم علی دائکم و دوائکم، کیا میں تمہیں تمہاری بیماری اور تمہاری دوا نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ الا ان داءکم الذنوب، تمہاری بیماری جو ہے وہ گناہ ہے، و دواؤکم الاستغفار، اور تمہاری دوا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ استغفار ہے، استغفار کرو۔ تمہاری دوا جو ہے وہ استغفار ہے۔ ابھی یہی بات میں نے ابھی عرض کی ہے آپ کے سامنے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کو زنگ کو صاف کرنے کا ذریعہ استغفار ہے۔ اب چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گناہوں کی دنیاوی نحوستیں بیان فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے۔ اور مجھے یاد رہے تو میں انشاءاللہ آخر میں 2 کتابوں کا حوالہ دوں گا۔ میرے سامنے 1-2 حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اگر میں آخر میں بھول رہا ہوں تو مجھے یاد دلا دینا کہ 2 کتابوں کا آج میں نے حوالہ بھی آپ کو دینا ہے انشاءاللہ۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں جن کا وبال دنیا کے اندر آتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت۔ تو عبداللہ ابن عمر بھی مہاجر ہیں اور باقی ساتھی بھی جو موجود ہوں گے وہ اس وقت مہاجر ہی ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہ 5 گناہ ہیں جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ تمہیں ان سے بچائے۔ پھر فرمایا کہ کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے حتیٰ کہ وہ اعلانیہ بے حیائی کرنے لگتے ہیں تو ان میں طاعون پھیلتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ بے حیائی کی طرف قوم کو لے جایا جا رہا ہے۔ پہلا زمانہ تھا کہ دوپٹہ لیا جاتا تھا، چہرہ ننگا ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ دوپٹہ گلے میں آ گیا کہ کپڑا تو بن رہا ہے، سوٹ بن رہا ہے، دوپٹہ بھی ساتھ کڑھائی والا بہترین بن رہا ہے، لیکن وہ گلے میں ہے اور وہ سر پہ نہیں ہے۔ پھر وہ دوپٹہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر وہ کپڑے ایسے آئے کہ سینے کا گریبان جو ہے زیادہ حصہ عورتوں کا کھلا ہوا، اور اب اشتہارات ایسے لا رہے ہیں چیزوں کے کہ بازو پورا کھلا ہوا، کندھا بھی پورا کھلا ہوا، اور لباس کا آغاز ہی بغل کے نیچے سے شروع۔ تو آہستہ آہستہ یہ فحاشی آ رہی ہے، اعلانیہ فحاشی آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ جب اعلانیہ فحاشی کسی میں آتی ہے تو اس میں طاعون آتا ہے، اس میں بیماریاں آتی ہیں، اور ایسی بیماریاں آتی ہیں جو ان کے بڑوں کے زمانے میں نہیں تھیں۔ پہلے ہمارے دنیا میں ایک بیماری آئی تھی ایڈز، اس کا حل میڈیکل سائنس نے نکالا تو اور بیماریاں آ گئیں، کتنی بیماریاں آئی ہیں، جو بخار آئے ہیں وبائی، اور اب جو بیماری آئی ہے تو ترقی یافتہ دنیا کے پاس بھی اس کا علاج نہیں ہے، اور یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ بڑا میں ہوں، اللہ اکبر۔ یہ تو ہم زبان سے کہتے ہیں نا، ایک اللہ بھی اپنی کبریائی کا بھی دکھاتے ہیں، اور گھٹنے بھی زیادہ زمین سے انہی کے لگے ہیں زیادہ، جی بجائے چھوٹے، اور جتنا غریب ملک ہے اتنا ہی ان کا نقصان کم ہے۔
اور جتنا ترقی یافتہ ملک ہے اتنا ہی ان کا نقصان زیادہ ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان کو قحط آتا ہے ان پہ، اور یہ جو ملاوٹ ہوتی ہے یہ بھی ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اور اگر 2 نمبر چیز تیار کی ہے یہ تو بالکل دھوکہ ہے، کیونکہ ملاوٹ میں تو ہوتا ہے نا، آدھی چیز ملا دی اور آدھی کوئی اور چیز ہے۔ دودھ میں آدھا دودھ آدھا پانی، چلو آدھا دودھ تو ہے نا، تو وہ مشہور ہے نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ کوئی دودھ بیچنے والا تھا، وہ دودھ میں جتنا دودھ ہوتا تھا اتنا پانی ڈال دیتا تھا، اور ایک دن وہ جہاں جہاں اس نے دودھ بیچے تھے نا، تو ان سب سے پیسے لے کے آیا۔ اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے، روپے ہوتے تھے، وہ لیا اور اس نے اپنے پلے میں باندھ لیے، کپڑے میں باندھ کے وہ لے آیا، اور راستے میں ایک جگہ نہر کے کنارے پہ درخت کے سائے میں سو گیا۔ بندر وہاں زیادہ رہتے تھے، وہ ایک بندر آیا اور وہ تھیلی اٹھا کے لے گیا، اور درخت کے اوپر چڑھ کے اس نے تھیلی کھولی، تو بندر میں شرارت کا مادہ ہوتا ہے، اس نے شرارت یہ کی کہ وہ روپے پکڑے، 1 روپیہ اس کی طرف پھینک دیتا تھا، دوسرا اٹھا کے نہر میں پھینک دیتا تھا، تو ایک ادھر اور ایک ادھر، ایک ادھر اور ایک ادھر، آدھے روپے اس کو بچ گئے اور آدھے نہر میں چلے گئے۔ تو یہ دودھ بیچنے والا کیا کہتا ہے کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ آدھا دودھ ہوتا تھا تو آدھے پیسے بچ گئے، اور آدھا پانی ہوتا تھا وہ پانی پہ چلے گئے پیسے کے سارے، تو آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جو قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پہ قحط آتا ہے، بادشاہوں کے ظلم آتے ہیں۔ جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے آسمان سے بارش ان کی رک جاتی ہے، اور جو قوم اللہ کے عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ باہر سے دشمن ان کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ اور جب حکومتیں اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتی تو پھر آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور اس طریقے سے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ دنیا ایک دوسرے کو دعوت دے گی مسلمانوں کے خلاف، جیسے کھانے پہ ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے، کھانا تیار ہو اور ٹیبل پہ لگا ہوا ہو تو ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، آئیے آئیے کھانا تیار ہے۔ جیسے ہماری شادیوں میں ہوتا ہے، کھانا جب تیار ہو جاتا ہے تو پھر آواز لگا دیتے ہیں۔ جو جیسے کھانے کے لیے آواز لگتی ہے تو دنیا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو آواز دے گی کہ مسلمانوں کو آؤ مارے۔ تو ایک آدمی نے کہا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے یا رسول اللہ، ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو رسول نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تم اس دن زیادہ ہوگے، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، تم اس وقت تنکے ہوگے جیسے سیلاب کے تنکے ہوتے ہیں، تو اس علاقے کے اوپر ایسے بہے جا رہے ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی ارادہ، اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، تم تنکوں کی طرح ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن سے تمہارا رعب نکال دیں گے، دشمن کے سینے سے، اور تمہارے اندر ان کا رعب آ جائے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ وما الوہن، یہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہوں گے تو کمزوری کیا پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہر آدمی مرنا نہیں چاہے گا، جینا چاہے گا۔ جب فارس کی جنگ کے لیے صحابہ گئے نا، تو جو سپہ سالار تھے انہوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہمارے خلاف اگر آپ نے جنگ کا فیصلہ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ ہم میں سے ہر آدمی موت سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی محبت تم شراب سے کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھی سے پہلے میں مروں اور جنت میں جاؤں۔ تو ہم موت کو اتنا پسند کرتے ہیں
تو ایسے لوگوں سے لڑنا ہو تو سوچ کے تیار ہو جاؤ پھر لڑنے کے لیے۔ اگر ہمارا مزاج پہلے سن لو، ہم کیسے لوگ ہیں، آج ہمارا وہ حال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ انا اللہ لا الہ الا انا، فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انا مالک الملک وملک الملوک وملک الملوک قلوب الملوک فی یدی، فرمایا کہ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں کو رحمت کی طرف موڑ دیتا ہوں، پھر وہ شفقت کرتے ہیں، اور جب وہ میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کو ناراض کر دیتا ہوں، تو انہی بادشاہوں کو ان کے اوپر عذاب بنا دیتا ہوں۔ اور ایک عجیب و غریب لوگ بہت سارے گناہ ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کی تعریف کرنے والے اس کی مذمت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ وہی جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی ہے نا، وہی اس کی مذمت اور برائی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ میں اس وقت 2 کتابوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے سامنے گناہوں کا انجام نہیں ہوتا، انجام نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ آخرت میں جا کے اس کا پکڑ ہوگی نا، وہ آخرت تو بہت دور پڑی ہوئی ہے۔ نہیں، گناہوں کے اثرات دنیا سے شروع ہوتے ہیں، یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، گناہوں کے اثرات یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پہ ایک کتاب لکھی ہے، جزاء الاعمال۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حضرت شیخ سے فضائل کی کتابیں لکھوائی ہیں، فضائل اعمال کی کتابیں ان سے لکھوائی ہیں، تو اس لیے کہ جماعت میں یہ کتابیں چلیں۔ ایک تو حضرت کا ترغیب ان کتابوں کی تھی، اور اس کے ساتھ دوسری ترغیب دیتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالے کی، جزاء الاعمال کی۔ یہ رسالہ جو ہے چھوٹا سا رسالہ ہے، جزاء الاعمال، مل جاتا ہے، بہت سارے لوگ چھاپتے ہیں۔ اور حضرت کی چند اہم چھوٹے چھوٹے رسالے جو ہیں وہ 10 رسالے ایک جلد کے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، اور ان کا نام ہے اصلاحی نصاب، وہ بھی مل جاتا ہے۔ ایک تو یہ رسالہ گھر میں پڑھیں، خود پڑھیں، تو گناہوں کے چھوٹنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی۔ ایک موضوع کو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چھڑا ہے، اور وہ بہت اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا کوئی دنیا میں فائدہ ہی نہیں ہے۔ ویسے تو کسی گناہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کوئی فائدہ ہے تو وہمی فائدہ ہے، لیکن پھر بھی جو رشوت لیتا ہے تو وقتی طور پہ پیسے تو ہاتھ آتے ہیں نا، سود لیتا ہے، گناہ تو کرتا ہے لیکن پیسے تو ہاتھ آتے ہیں، لیکن یہ آنے والے پیسے اس وبال کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں، لیکن کوئی چیز تو ہاتھ آئی نا۔ لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم کیے جا رہے ہیں، صرف لاپرواہی کی وجہ سے وہ گناہ ہو رہے ہیں۔ اگر وہ چھوٹ جائیں تو ہماری زندگی کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ کوئی مال کا نقصان ہے، نہ کوئی جان کا نقصان ہے، نہ ہمارے گھر کا کوئی نقصان ہے، کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ اور وہ ایک گناہ نہیں ہے، 2 گناہ نہیں ہے، 20 گناہ ہیں ایسے۔ تو اس قسم کے گناہوں کو حضرت نے جمع فرمایا ہے، اور ایک رسالے میں جمع فرمایا ہے، اور اس رسالے کا نام ہے گناہ بے لذت۔ اس کا مطالعہ جو ہے وہ بہت مفید ہے، اور اگر یہ 2 کتابیں، گناہوں کو چھوڑنا یومیہ سینکڑوں رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نفل نہ پڑھیں، نفل کی بھی اپنی برکات ہے، اور ذکر و اذکار کی بھی اپنی برکات ہے،
بس اوقات ذکر و اذکار کی برکت سے ہی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن گناہوں سے بچنا، اس میں ہمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو رسول نے فرمایا کہ کوئی نفلی نیکی جو ہے نا وہ گناہوں سے بچنے کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رمضان میں اگر ہم اپنے آپ کو اتنی تبدیل کر لیا کہ گناہوں سے بچ گئے، گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ ہے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرے، آئندہ کے لیے ارادہ کرے۔ تو توبہ میں اگر کسی کے ہاتھ پہ توبہ کر لی جائے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ، جس کو ہم بیعت بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ اگر توبہ کر لی جائے تو سلسلے کی برکت سے اس توبہ پہ استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ توبہ پہ پکے رہنے کے لیے انسان کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے اسے رہنمائی لیں گے، اس کی رہنمائی سے پھر گناہ آسانی کے ساتھ جلدی چھوٹ جائیں گے۔ تو توبہ کرنا اور توبہ کی تکمیل کرنا، توبہ کی تکمیل کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔